حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زندگی، آپ کی حضور سے وفا، آپ نے جو خلافت کے 2.5 سال کیے اس کے اندر سے کچھ پھول چن کر ایک گلدستہ بنانے کی کوشش کی۔ اب آپ کے وہ اقوال جو امت مسلمہ کے لیے قیامت تک منارہ نور ہیں، ان کی کچھ باتیں۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آسانی میں کوئی بھلائی نہیں جس کا انجام جو ہے وہ جہنم ہو۔ فرمایا اس آسانی میں کوئی بھلائی نہیں جس کا انجام جہنم ہو، اور آپ فرماتے ہیں اس پریشانی سے کوئی ڈر ہی نہیں، اس پریشانی کی کوئی برائی ہی نہیں جس کا انجام جنت ہو۔ یہی مومن کی زندگی ہے کہ وہ آسانیاں جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے در سے دور لے جائیں، ان کا انجام جہنم ہو، ان آسانیوں کی مومن کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور وہ پریشانیاں جو موڑ کر حضور کے دربار کی طرف لے جائیں اور در رسول پر لے جائیں اور حضور کا وفادار بنا دیں، تو ان سے اچھی چیز ہے ہی کوئی نہیں جن کا انجام جنت ہو۔ یہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا فرمان ہے، اور ہمارے قائد نے یہی بتایا کہ جناب آرام اور سکون اور عیش کو چھوڑ کر جو زندگی حضور کے نام پر وقف ہو جائے وہی زندگی ہے، وہی جنت ہے، وہی اس دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے۔ اور جو اس در سے دور کر دے، وہ یہاں کی آسانیاں ڈھونڈتا رہے، وہ یہاں کے آرام ڈھونڈتا رہے، پھر وہ یہاں بھی ذلیل، پھر وہ آخرت میں بھی ذلیل۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ اتنی سی بات ہے، یہی اعلیٰ حضرت نے آپ کا مفہوم حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا اپنے شعر میں بیان کر دیا ہے کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ہم یہاں ڈھونڈتے سکون، وہاں ڈھونڈیں، آگے جائیں پیچھے جائیں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں۔ کوئی یہاں بات کرے گا، کوئی وہاں بات کرے گا، کوئی کہے گا یہ تم کلمہ پڑھنے والے ہو، کوئی کہے گا تم ایسے پاکستانی ہو، کوئی کہے گا تو انہی کی گلی میں پڑے رہو جب سب تمہارے قدموں میں آئیں، پھر ہر چیز تمہارے قدموں میں آئے، ان کے ساتھ وفا کرو۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اس امت میں آپ واحد ہیں جن کو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ باقی قیامت کے دن جو زاہد ہوگا، عابد ہوگا، اسے تقویٰ کے دروازے سے بلایا جائے گا، زہد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو سخی ہوگا اس کو سخاوت کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اس کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں سے بیک وقت صدیق اکبر کو بلایا جائے گا۔ ہر دروازہ یہ خواہش کرے گا کہ آپ ادھر سے تشریف لے آئیں، ہر دروازہ یہ خواہش کرے گا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر صداقت کے دروازے سے داخل ہوں، عدالت کے دروازے سے داخل ہوں۔ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات میں کوئی بھلائی نہیں جس میں اللہ کی رضا کا ارادہ نہ کیا گیا ہو۔ فرمایا نیکیاں بندہ کر رہا ہو اور دکھاوے کی ہوں اور رضا رب کی نہ ہو، فرمایا اس بات میں کوئی بھلائی ہے ہی نہیں۔ اور فرمایا اس مال میں کوئی بھلائی نہیں جس مال میں سے رب کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے، اس بات میں کوئی بھلائی نہیں جس بات میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو، اور اس مال میں کوئی بھلائی نہیں جس مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی خرچ نہ کیا جائے۔ اور فرمایا جس کی جہالت اس کی بردباری پر غالب آ جائے، اس شخص کے لیے بھی کوئی بھلائی نہیں، جو یہ تو نہ جانتا ہو کہ ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے، لیکن اسے یہ پتا ہو کہ نالی گلی اور جناب سٹریٹ لائٹ کیسے لگوانی ہے، وہ ان ساری چیزوں کے پیچھے بھاگ کر ناموس رسالت کے مسئلے کو پس پش ڈال دے، اس سے بڑی جہالت کون سی ہو سکتی ہے۔ وہ کتنا بھی جناب محلے کا چودھری ہو، جٹ ہو، جناب راجپوت ہو، ملک ہو اور سردار ہو، وہ اپنے محلے کا چاہے جتنا بھی معزز ہو، جس کو ناموس رسالت کا مسئلہ نہ سمجھائے، اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی چودراہٹ کے پیچھے، اپنی کونسلری اور ممبری کے پیچھے بھاگتا رہے، اور اس کو ناموس رسالت کا اتنا بڑا مسئلہ جو امت کا سب سے حساس ترین مسئلہ ہے، جو امت کے ایمان کی اساس ہے، وہ اس کو مسئلہ سمجھ نہ آئے، تو اس سے بڑی جہالت کون ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا جس کی جہالت اس کی بردباری پر غالب آ جائے، کہا جائے جی یہ ویلفیئر کا بہت کام کرتا ہے، یہ جناب مسکینوں اور غریبوں کو بہت کھانا کھلاتا ہے، تو جنہوں نے بتایا ہے مسکینوں اور غریبوں کے حقوق، ان کی عزت کا مسئلہ سمجھنا آئے تو اس کی ہم مسکینی اور غریبی کے ساتھ کیا کریں۔ اور فرمایا کہ جو رب کے بارے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈر جائے، اس میں بھی کوئی بھلائی نہیں۔ جو رب کے رستے سے روکیں
اور جو لوگ ڈرائیں اور ان کے ڈر میں جو آ جائے اس کے لیے بھی کوئی بھلائی نہیں، کہ جو پولیس کا ڈالا دیکھ کر منہ ادھر کر لے، جی میرا لبیک سے تعلق کوئی نہیں، یہی مطلب ہے اس کا، میرا دین سے تعلق کوئی نہیں، میرا ناموس رسالت سے کوئی تعلق نہیں، جناب میں حضور کے دین کا خادم نہیں ہوں، میں نے جناب کلمہ صرف زبان سے پڑھا ہے، دل کا نہیں پڑھا، جناب میرا ان لبیک والوں سے کوئی تعلق نہیں، ان جناب حضور کی ناموس کے لیے سر پر کفن باندھ کے نکلنے والوں سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جو رب کے بارے میں ملامت کرنے والوں کے ڈر سے ڈر جائے اس کے لیے بھی کوئی بھلائی نہیں۔ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا فرمان ہے۔ اب آپ کو پتہ لگ گیا، فرمایا ایک وہ کام جس میں رب کی رضا شامل نہ ہو اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں، اور ایک وہ مال جس مال میں سے رب کی راہ میں خرچ نہ ہو اس میں بھی کوئی بھلائی نہیں، اور فرمایا جس کی جہالت اس کی بردباری پر غالب آ جائے، اس کی بزرگی پر غالب آ جائے، اس کے جناب وہ جو اس نے لبادہ اوڑھا ہے اس کے اوپر غالب آ جائے کہ جناب میں تو بڑا صوفی ہوں، میں تو جناب بڑا اللہ اللہ کرنے والا ہوں۔ یہ جہالت یہی ہے نا کہ جب ناموس رسالت حضور کی ذات کی بات آ گئی، جنہوں نے دین بتایا، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا، پھر تو ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں نا، ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ انسان اب عزت کے لیے تو جیتا ہے، مال کماتا ہے زندہ رہنے کے لیے، پھر مال لگاتا ہے عزت خریدنے کے لیے، پھر کہتا ہے یہ میرا مال خرچ ہو، میں عزت سے جیوں۔ تو جناب جس چیز کی عزت کا معاملہ آ جائے پھر ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، پھر ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے، اور پھر ان کی عزت کی بات آ جائے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔